سیلف ایکچولائزیشن از ناٹ اے ڈسٹنی، اٹس اے ٹریک۔ یہ ایک راستہ ہوتا ہے جس پر چل کے انسان خود کو پہچانتا ہے، کیونکہ انسان بہت گہرا ہے، اس کی بہت سی لیئرز ہوتی ہیں، اور جو انسان ان لیئرز کو یکے بعد دیگرے اتارتا چلا جاتا ہے، پھر ایک دن وہ خود کو پہچان لیتا ہے۔ آپ نے پیاز دیکھا ہے، پیاز کے اوپر بہت سی لیئرز لگی ہوتی ہیں جو یکے بعد دیگرے اترتے چلی جاتی ہیں، پھر اس کے اندر جو آخر پر ایک چھوٹی سی چیز موجود ہوتی ہے، دراصل وہی پیاز کی وجود کا ایک سبب بنتی ہے۔ ہم نے کبھی اپنے اندر وہ چیز تلاش نہیں کی جو ہمارے وجود کا سبب بنی تھی۔ جس دن ہم اس مقام تک پہنچ گئے، اس دن ہم خود کو پہچان لیں گے۔ اور امام مالک کا قول ہے کہ انسان کی دو پیدائشیں ہوتی ہیں، ایک وہ پیدائش جس دن وہ پیدا ہوتا ہے، اور ایک وہ پیدائش جس دن اس کا شعور بیدار ہو جاتا ہے۔ پہلی پیدائش اتنی ضروری نہیں ہوتی، لیکن یاد رکھنا کہ اس دنیا میں آنے کے بعد انسان کی دوسری پیدائش سب سے لازمی ہوتی ہے، اور جو انسان اس پیدائش کو نہیں جان پاتا، در حقیقت وہ اپنے وجود کا سبب ہی نہیں جان پاتا۔ اور کہا جاتا ہے نا کہ جب انسان خود کو پہچانتا ہے نا، اسی وقت وہ اپنے رب کو پہچانتا ہے۔ اور جس دن انسان کی پہچان اس کی ذات کے ساتھ ہو جاتی ہے، اس دن سے اس کے جسم کا ایک ایک حصہ قیمتی لگنے لگتا ہے، ایک ایک اعضاء اسے قوت دیے جاتا ہے۔ اور پائلو کوئلو کہتے ہیں نا کہ فلو لائک اے ریور، ایک دریا کی طرح بہتے چلے جاؤ۔ جس دن انسان خود کو پہچانتا ہے نا، تو پھر وہ رکتا نہیں ہے۔ دنیا چاہے کچھ بھی کہے، اسے دنیا کی پرواہ نہیں ہوتی، اسے اپنی ذات کی فکر ہوتی۔ اس لیے اقبال کہتے ہیں نا کہ اپنے ہی من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی، میرا نہیں بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن۔ یارو آپ نے صحرا میں ایک ہرن کو بٹکتے ہوئے تو دیکھا ہوگا، کبھی سنا تو ہوگا نا کہ اللہ رب العزت نے اس کی ناف کے اندر دنیا کی سب سے قیمتی خوشبو کستوری رکھ دی ہے، اور ہرن جب اس خوشبو سے مسحور ہو جاتا ہے تو پورے صحرا میں بٹکنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں جس خوشبو کو محسوس کر رہا ہوں، میں اس خوشبو کو دیکھنا بھی چاہتا ہوں۔ جو خوشبو مجھے مسحور کر رہی ہے، جو خوشبو مجھ پر کیفیت طاری کر رہی ہے، میں اس خوشبو سے آگہی بھی حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ وہ پورے صحرا میں بٹکتا ہے اور بلاخر ہار کر بیٹھ جاتا ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ وہ خوشبو اسی کے اندر موجود ہوتی ہے۔ قدرت نے آپ کے اندر بھی یہ تمام چیزیں رکھی ہوتی ہے، لیکن آپ صرف اس کہانی کو سن کر ہنس رہے ہوں گے۔ اس ہرن کے بٹکنے پر آپ نے کیا کہا لگایا ہوگا، لیکن یاد رکھنا کہ اگر آپ اس سے سبق اٹھاتے نا، تو آپ بھی اپنی پہچان کا راستہ بنا لیتے۔ آپ کو بھی پتہ چل جاتا کہ شاید میرے اندر بھی ایک خوشبو موجود ہے جسے میں دنیا میں تلاش کر رہا ہوں۔ میں کسی کو دیکھتا ہوں تو کسی جیسا بننا شروع کر دیتا ہوں، لیکن کبھی بھی اپنے آپ کو دیکھ کر خود جیسا بننے کی کوشش نہیں کی۔ کہتے ہیں نا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے۔